بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑھاپے کو دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کے جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کر دیں گے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا جواب دیا، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا ان کا بال اکھاڑنا ٹھیک ہے؟ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہیں، ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا انسان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض یعنی 3 قسم کی بیماریوں سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر سے اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی حفاظت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمالوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب میرے بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے حضور کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ باہر سے نیچے آتا ہے، پیٹ بھر کر انار کھاتا ہے، وضو کرتا ہے اور خدائے کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش، ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت
رحمت سے جنت میں چلا جا، تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ، اے رب کریم، میرے نام اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ پھر کہے گا اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جا رہا، مجھے جنت عطا کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق کس نے دی؟ وہ جواب دے گا یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت اور توفیق آپ نے ہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ، آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں تجھے دوبارہ اٹھایا، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، میں ابھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے اور ان کے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو تو دیکھا تھا، باپ کو دیکھا نہیں۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک لبیک۔ تو ناظرین، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، دیکھا تو اویس کرنی ایک ککر کے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ پیارے بھائی تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے نہ تو حضرت عمر کو دیکھا تھا اور نہ ہی علی کو۔ کہنے لگا بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، فرمائیے۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرے۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آپ اتنی عظیم بڑی ہستیاں اور میں آپ کے سامنے ایک عاجز مسکین میں دعا کروں، میری اوقات کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس کرنی سے دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، ماں کی خدمت صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔